إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا سال ہے ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اہل بیت کی عظمت کو، شان کو، مقام کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس وقت امہات المومنین میں سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو، شان کو، مقام کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مسئلے کی وضاحت سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ بھائیوں کی، آپ بہنوں کی توجہ صلح حدیبیہ کی طرف، کہ جہاں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے زیادہ جانثار رضوان اللہ علیہم کے درمیان آپ بھی اور صحابہ کرام بھی حالت احرام میں موجود ہیں۔ نہ ہی سروں پر جنگی خول ہیں، بلکہ احرام کے کپڑے کی وجہ سے سر ننگے ہیں، اور بعض جانثار کے ہاتھوں میں ان جانوروں کی رسیاں ہیں جنہیں عمرے کے بعد ذبح کرنا تھا۔ لڑائی اور جھگڑے کے بارے تو سوچا ہی نہیں تھا، جہاد کے معاملے میں بھی یہاں کوئی سوچ ہی نہیں تھی۔ مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ اہل مکہ کو، کفار مکہ کو کون جا کر بتائے کہ ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ آخر کار طے پایا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا گیا۔
انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بٹھا دیا، ایک جھوٹی خبر اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ محض ایک خبر تھی، یقینی معاملہ نہیں تھا۔ سننا، غور کرنا، معاملہ کوئی یقینی نہیں تھا۔ اس خبر پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ اس طرح کی خبر سننے میں آ رہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں یا تو عثمان کے قصاص کا بدلہ لے کے جائیں گے یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اگر تم تیار ہو تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت کی گئی۔ یہ بیعت اللہ کو بڑی پسند آئی۔ کیسے؟ دل سے، اخلاص سے، دل و جان سے، دل کی گہرائی سے انہوں نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حالانکہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں سر دیا جا رہا، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیزہ ہے نہ تلوار ہے، نہتے ہیں۔ لڑنا کس قوم سے؟ جن کے پاس جنگی گھوڑے موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے۔ نہتے کیا بنے گا؟ نہیں، کچھ نہیں جانتے، ذہن تیار نہیں ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ پیغمبر کا حکم ہے، ماننا ہے۔ اللہ کو اس وقت مسلمانوں کے دو چیزیں اتنی پسند آئیں، ایک یہ بیعت، مثالی بیعت، خالی ہاتھ۔ جہاد کے لیے، عثمان کے قصاص کے لیے۔ دوسرا، جب وہ خطرہ ٹل گیا، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اگر میں یہاں رک کر کہوں گا، اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، علم غیب آپ کی صفت ہوتی، اللہ کی قسم صحابہ کو جمع کر کے کہہ دیتے یہ خام خواہ جھوٹی اطلاع ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، میں پیغمبر جانتا ہوں کہ اس وقت عثمان کہاں ہے۔ نہیں، علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ عقیدہ بناؤ۔ جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی، میں بار بار چیختا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے مجھے پتہ ہے، تبصرے بھی ہوتے ہیں، اتنی تفصیلی گفتگو نہ نماز پر ہوتی ہے، نہ روزے پر ہوتی ہے، نہ عبادات پر، جتنا عقیدے پر زور ہے۔ اس لیے عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ صحیح ہو گیا، عمل کی سلامتی۔ عقیدہ صحیح نہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا، عبادتوں کا۔ قربان جائیں۔ دوسری چیز اللہ کو کیا پسند نہیں؟ جب یہ خطرہ ٹل گیا، بات واضح ہو گئی، اب جس وقت نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی، صلح کے لیے جو شرطیں لکھی گئیں، صحابہ کرام ایک شرط کو بھی ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک شرط کو بھی کوئی ایک مسلمان بھی ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ساری شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ 350 میل کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے، اب باقی 19 میل کا سفر ہے، سامنے مکہ ہے،
اس سال انعام کھولو واپس جاؤ۔ کس کا ذہن مانتا تھا؟ شرط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، مکہ والوں نے کہا آج کے بعد ہمارا کوئی بھی بندہ یہاں سے بھاگ کر مدینہ جائے گا واپس کرو گے، لیکن تمہارا بندہ ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کس کا ذہن مانتا تھا؟ ان شرائط کو قربان جائیں، ذہن 1% بھی قبول نہیں کرتا، چونکہ پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور پیغمبر کے بارے عقیدہ ہے، ان کی بات اللہ کی وحی سے ذہن نہیں مانتا، نہ مانے، اس کو قبول کیا گیا۔ مسلمانوں، یہی بات بار بار چیخ کر کہتا ہوں، اگر پیغمبر کی کوئی حدیث آپ کا ذہن نہیں مانتا، مزاج کے خلاف ہے، برادری کے خلاف ہے، سوچ کے خلاف ہے، آپ کے ماحول کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کو ماننا ہوگا پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کو یہ 2 باتیں ایسی پسند ہیں، ایک بیعت کرنا اور صلح کو تسلیم کرنا۔ جو ذہنی طور پر نہیں مانتے تھے، ان کا ایمان قبول کر رہا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ کو صحابہ کرام کا یہ امر ایسا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ایک انعام دیا۔ وہ انعام فتح خیبر کی شکل میں تھا۔ صلح ہو گئی، یہ خطرہ ٹل گیا، مشرکین مکہ کا خطرہ ٹل گیا، صلح ہو گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دوسری طرف یہودی تھے، اللہ نے بطور انعام کے فتح خیبر جیسی نعمت دی۔ اس فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ صبح کی نماز پڑھ کر نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ کر عصر کی نماز پڑھ کر مغرب تک مال غنیمت کے ڈھیر کے آگے بیٹھے رہتے، کوئی لینے والا آئے، کوئی لینے والا نہیں آتا۔ یہ اللہ نے انعام دیا۔ حضرات، اب میں بات کی طرف آ رہا ہوں۔ خالی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خالی جھوٹی اطلاع پر نبی علیہ السلام نے بیعت کی، انتقام کے لیے، قصاص کے لیے۔ تھوڑا سا آگے چل کے جائیں، آج تو عثمان کو حقیقی طور پر شہید کیا گیا ہے۔ اگر سید عائشہ نے آواز اٹھائی ہے، آج تو حقیقی قتل ہو چکا۔ اس دن جو اطلاع آئی تھی، اس دن عثمان کے 2 تعارف تھے۔ ایک عثمان کا تعارف یہ تھا صحابی رسول ہے، عثمان کا دوسرا تعارف یہ تھا داماد محمد ہے۔ آج عثمان کو حقیقی طور پر شہید کیا گیا۔ آج عثمان کے کتنے تعارف ہیں؟ اگر آج سید عائشہ نے آواز اٹھائی ہے عثمان کے انتقام کے حوالے سے، عثمان کے قصاص کے حوالے سے، عثمان کے بدلے کے حوالے سے، آج عثمان کے کیا تعارف ہے؟ آج عثمان پر جو حملہ ہوا ہے، یہ محض عثمان پر حملہ نہیں ہوا مسلمانوں، یہ اسلام پر آج حملہ ہوا۔ کیوں؟ عثمان مسلمانوں کے بالاتفاق آج تیسرے خلیفہ ہے، آج اسلام پر حملہ ہوا ہے۔ آج حملہ ہوا ہے،
اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم پر حملہ ہوا۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے جس وقت سیدنا عثمان پر حملہ ہوا اس وقت عثمان کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا، عثمان کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ لوگوں، عثمان کی آنکھوں کے آگے بھی قرآن تھا۔ آج حملہ قرآن کریم پر ہوا۔ لوگوں، آج حملہ ہوا حدود حرم پر۔ حدود حرم، حدود حرم جانتے ہو؟ حدود حرم مکہ ہو یا مدینہ ہو، اس حدود کے اندر ایک درخت کو آپ نہیں کاٹ سکتے۔ آج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو شہید کیا جا رہا ہے، جہاں کے درختوں کے پتے آپ نہیں توڑ سکتے، جہاں قتال حرام ہے، جہاں لڑائی حرام ہے، آج اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ لوگوں، آج کس پر حملہ ہوا؟ کس چیز کو پامال کیا گیا؟ قربان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ 4 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں قتال، لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ ان 4 مہینوں میں، ان 4 مہینوں کا سنیے، آج مسئلے کو نوٹ کیجئے۔ کفار مکہ بھی، کفار بھی، مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جن بدبختوں نے، جن سفاکوں نے سیدنا عثمان پر حملہ کیا، انہوں نے احترام نہ کیا۔ یہ تو دیکھیں سید عائشہ نے جو آواز اٹھائی ہے، میں بتاؤں گا ان بدبختوں نے ان حرمت والے مہینوں کا بھی احترام نہ کیا۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ پھر زیادہ عظمت والا ہے، 4 مہینے حرمت والے، پھر ان میں سب سے زیادہ حیثیت ذوالحجہ کی ہے، ذوالحجہ کی ہے۔ ذوالحجہ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو جمع کیا ہے۔ نفلی نمازیں، اس کی برکات، نفلی روزے، ان کی برکات، نفلی صدقات، ان کی برکات، حج اسی مہینے میں، عمرے کو جمع کر دیا، تمام عبادات کو اس مہینے میں جمع کر دیا۔ ان بدبختوں نے اس مہینے کی عظمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ میں کیا بتاؤں کس طرح ظلم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ سیدنا عثمان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ سید عائشہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ قصاص ہونا چاہیے، قصاص ہونا چاہیے، قصاص، انتقام۔ یہ دندناتے پھر رہے ہیں، سزا ملنی چاہیے، یہی آواز تھی، یہی کہنا تھا۔ اس میں سید عائشہ کی کون سی غلطی ہے؟ ہاں، ایک ان سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ غلطی بھی اجتہادی غلطی ہے۔ اجتہادی غلطی جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میری امت میں قیامت تک ایسے علماء بھی آتے رہیں گے جو مجتہدین ہوں گے۔ ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا، ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا۔
مسائل کا استنباط، مسائل کا استدلال، مسائل کا استخراج قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کرنا، یہ ہر عالم کے بس میں نہیں ہے۔ ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا، بہت کم جو محدثین ہوتے ہیں وہ مجتہدین ہوتے ہیں، وہ حالات کے مطابق مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سید عائشہ کتنی بڑی مجتہدہ تھی؟ آپ کو پتہ ہے امام دارمی نے امام زہری کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے لوگو جانتے ہو سید عائشہ کے پاس کتنا علم تھا، کتنی بڑی محدثہ تھی، کتنی بڑی فقیہہ تھی، کتنی بڑی مجتہدہ تھی، لوگو جانتے ہو؟ فرماتے لوگو لو جمع علم نساء هذه الامہ، لو جمع علم نساء هذه الامہ، لوگو اگر اس امت کی تمام عورتوں کے علم کو، جس میں تمام امہات المومنین بھی شامل ہو، جس میں تمام امہات المومنین بھی شامل ہوں، اس امت کی تمام خواتین کے علم کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سید عائشہ کے علم کو رکھ دیا جائے، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں سید عائشہ کے علم کو رکھا جائے۔ اتنی بڑی محدثہ، اتنی بڑی مجتہدہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المجتہد قد یخطئ و یصیب، میری امت میں ایسے مجتہدین پیدا ہوں گے جو مسائل کا اخذ کریں گے اور ان سے مسائل کے استخراج میں غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرما دیا، ناطق وحی نے فرما دیا، اگر مجتہد مسئلے میں اجتہاد کرتے ہوئے غلطی کرے گا اس کو پھر بھی اجتہاد کی وجہ سے ثواب ملے گا، اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلے گا تو ڈبل ثواب ملے گا۔ لوگوں میں نے بتایا سید عائشہ مجتہدہ تھی، ایک اجتہاد میں غلطی ہو گئی، غلطی کیا ہو گئی؟ ان کو یہ آواز بلند کرنی تھی، انہوں نے کی، خلیفہ وقت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اس مسئلے کو زور دے کر 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ رکھنا تھا، رکھا، اور یہ بات اچھی تھی، جائز تھی، لیکن جنگ جمل کی طرف، بصرہ کی طرف خود سوار ہو کر رخ نہ کرتی، رخ نہ کرتی، یہ اجتہادی غلطی کی، یہ کام نہ کرتی۔ اور سنیے سید عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے اس اجتہاد کی غلطی کا بھی احساس ہو گیا۔ آپ احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، جب بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتی تھی جو 2 سال سے خطبے کے اندر میں یہ آیت پڑھ کے آپ کو بھی یاد ہو چکی ہے، جب بھی یہ آیت پڑھتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، چونکہ اس آیت کے شروع میں اللہ نے امہات المومنین کو حکم دیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، آپ کی عزت، آپ کا وقار گھروں کے اندر رہنے میں ہے، گھروں میں رہ کر ہی اپنے معاملات کو سمجھو۔ لیکن یہ سفاکانہ واقعہ اتنا اس قدر دردناک تھا، سید عائشہ نے اجتہاداً سفر کیا تاکہ لوگوں کو جمع کر سکے، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر کے ایک قصاص کی طرف ہے، جبکہ مسلمانوں کے خلیفے کے مقابلے میں اس طرح عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔
اجتہادی غلطی تھی، مگر افسوس ان لوگوں پر تو افسوس ہے جنہوں نے اس اجتہادی غلطی کو اس قدر اکسایا، کتابیں لکھ دی، جھوٹی روایات کو جمع کر کے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس اجتہادی غلطی کو بیس بنا کر سید عائشہ کی ذات پر اس قدر غلیظ جملے کسے گئے، جو کچھ ان کے من میں آیا کہا، جو ضمیر اجازت نہیں دیتا وہ جملے آپ کے سامنے دہرایا۔ کہا زندگی بھر رو رو کر دعا مانگتی رہی، آخر وقت تک اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ توبہ قبول کرنا ان کے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹے الزامات، میں آگے جب چلوں گا آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا جو یہ کہا گیا کہ جس معاویہ کی خاطر بغاوت کی، اس معاویہ نے ایک وقت آیا گڑھا کھودا اور عائشہ کو گڑھے میں ڈال دیا، زندہ عورت کو ڈال دیا گیا، تڑپ تڑپ کر وہ مٹی ڈالتا رہا، آخر اس کی روح نکلتی رہی۔ اس طرح کے غلیظ جملے کہہ دیے۔ میں آگے چلوں گا، بہت سارے حوالے دے کر آپ کو بتاؤں گا سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے، لیکن آج ان سے بڑھ کر دکھ ان حضرات پر ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، قرآن و حدیث کے دعوے دار کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی سید عائشہ کو معاف نہ کیا اور اس اجتہادی غلطی کو کس طرح اکسایا، کس طرح اس کو گناہوں میں شامل کیا گیا۔ بہرحال میں آگے چل کے چونکہ اگلے نقطے کو رکھوں گا تو وقت زیادہ چاہیے، جبکہ میں نے دوسرے خطبے کے اندر بھی کچھ باتیں آپ بھائیوں سے بہنوں سے کرنی ہیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے جو آواز اٹھائی وہ آواز جائز تھی، عثمان غریب کے قصاص کے حوالے سے یہ حق تھا، البتہ اجتہادی غلطی جو کی اتحادی غلطی تھی، اتحادی غلطی پر بھی مجتہد کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ غلطی کی صورت میں اس بات کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام، امہات المومنین، اسی طرح جملہ خلفائے راشدین اور امت کے جو بھی دین کے وارث گزرے ہیں، اللہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔